بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، اور نفس انسانی کی قسم اور جس نے اسے درست بنایا پھر اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام کر دیا۔ آیت نمبر 8 کے الفاظ کے معانی میں فَأَلْهَمَهَا کے معنی ہم نے بیان کر دیے تھے۔ اگلا لفظ ہے فجور۔ فجور کے بنیادی حروف ہیں فا، جیم اور را۔ فجر، فجر کا معنی ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا، کسی چیز میں شگاف ڈال دینا۔ برے کاموں کو جرم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون جرم قرار دیتا ہے، جن کاموں کو گناہ قرار دیتا ہے، نافرمانی قرار دیتا ہے، جب انسان اس کو انجام دیتا ہے تو گویا اس کے اور اس کے خالق کے درمیان جو حیا کا پردہ ہے، جو اسے حیا کرنی چاہیے اپنے خالق سے اور اپنے مالک سے، گویا اس پردہ حیا یا پردہ شریعت کو وہ پھاڑ دیتا ہے، چاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے گناہ کو بھی فجور کہا گیا اور گناہ کرنے والوں کو فاجر کہا گیا۔ گزشتہ جو سورہ تھی سورۃ عبس، اس کی آخری آیت میں یہی فرمایا تھا کہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ فجرہ فاجر کی جمع تھی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ وہ لوگ کہ قیامت کے دن جن کے چہروں پر ذلت پڑی ہوئی ہوگی اور سیاہی ان کے چہروں پر عیا ہوں گی اپنے برے کاموں کی وجہ سے، ان کی حالت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کر دے گا ان کے چہروں کی حالت، تو قرآن نے وہ بیان کر کے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر اللہ کے فرامین کا انکار کیا کرتے تھے، اور اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہ فاجر لوگ تھے، یعنی ان کو اپنے خالق کے گناہ کرتے ہوئے حیا نہیں آتی تھی، جرم کرتے ہوئے ان کو حیا نہیں آتی تھی۔ ایسے شخص کو قرآن کریم فاجر کا نام دیتا ہے، اور فاجر جو کام کرتا ہے ان کو فجور کہا جاتا ہے۔ فجورہا، اس کے فجور یعنی نفس انسانی کو، روح انسان کو اللہ نے کیا چیزیں اس کے لیے بری ہیں، کیا چیزیں جرم ہیں، گناہ ہیں، یہ اس کو الہام کر دیا ہے، کہ جس کی وضاحت ہم نے الہام کا معنی بیان کرتے ہوئے گزشتہ 2 دروس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، تو اس کو الہام کر دیا اس کے فجور یعنی اس کی بدکاری، کیا کام برا ہے۔ واو یعنی اور تقواہا، اور اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری۔ لفظ تقوی کئی بار بیان ہو چکا، توجہ فرمائیں، مختصراً ہم اس کے معنی کو تکرار کرتے ہیں۔ لفظ تقوی کے بنیادی حروف واو، قاف اور یا ہے، اور اس لفظ کا معنی ہے کسی چیز کو بچانا۔ اسی سے لفظ تقوی ہے۔ تقوی کے معنی 2 طرح سے کیے جا سکتے ہیں، بچنا بھی کیا جا سکتا ہے اس کا معنی، اور بچانا بھی کیا جا سکتا ہے۔ توجہ فرمائیں، تقوی کا ایک لغوی معنی ہے کہ جو شریعت اسلام سے پہلے بھی عرب استعمال کرتے تھے۔ وہ کیا معنی تھا؟ کسی بھی چیز سے خود کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، جس کو بچنا بھی کہا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ بچنا یا بچانا دونوں معنی تقوی کے کیے جا سکتے ہیں۔ اسی مناسبت سے خود کو بچانے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے، اور بچنے کو بھی تقوی کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلام میں تقوی ایک خاص معنی رکھتا ہے، اس میں بھی بچنے اور بچانے ہی کا معنی ہے، لیکن کس چیز سے بچنا؟ ان تمام چیزوں سے جن سے اللہ تبارک و تعالی دور رہنے کا حکم دیتا ہے، ان چیزوں سے بچنا۔ اور گویا کہ جب ہم ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، تو جو چیزیں کرنی چاہیے، اچھائیاں اور نیکیاں، جس کو پرہیزگاری کہا جاتا ہے، پرہیزگار جو لوگ کام کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے تقوی کا ترجمہ اس آیت میں ہم نے کیا پرہیزگاری۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو الہام کر دیے اس کو یعنی نفس انسانی کو
اس کی بدکاری بھی کیا چیزیں اس کے لیے برائیاں ہیں، وَتَقْوَاهَا، اور کیا چیزیں وہ انجام دے تو وہ ایک پرہیزگار انسان ہے، یعنی پرہیز کرتا ہے ان چیزوں سے جن سے اللہ تبارک و تعالی پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہاں پر میں دو اور الفاظ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، توجہ فرمائیے۔ ہم سنتے رہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، لیکن آپ توجہ فرمائیں معروف اور منکر، اس کا اگر آپ اصل اور حقیقی معنی اس کی طرف توجہ کرنا چاہیں تو معروف یعنی جس کو ہم پہچانتے ہوں، معرفت سے ہے، عارف پہچاننے والا، معرفت رکھنے والا، معروف جس کی معرفت ہو جائے، جس کی شناخت ہو جائے، جس کو پہچان لیا جائے۔ منکر انکار سے ہے، اور منکر اسے کہتے ہیں جو معروف کا متضاد ہوتا ہے، معروف کا اپوزٹ ہوتا ہے، یعنی جو ہمارے لیے انجانا ہوتا ہے، اجنبی ہوتا ہے، جس کو ہم پہچان نہیں پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نیکیوں کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا، یعنی کیا؟ یعنی تمہاری جانی پہچانی چیزیں ہیں جن کو میں نیکیاں کہہ رہا ہوں، اور برائیوں کے لیے منکر کا لفظ استعمال کیا، یعنی جن چیزوں سے میں منع کر رہا ہوں وہ تمہارے لیے اجنبی چیزیں ہیں۔ یہ جانی پہچانی اور اجنبی کیوں کہا گیا؟ توجہ فرمائیں، یہ جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین کے جو میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ اپنی توجہ پوری طرح اس کی طرف کر لو اور ادھر ادھر کے باطل کی طرف اور خواہش پرستیوں کی طرف اس کو چھوڑ کر رغبت نہ کرو، یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ کی فطرت ہے، اور اس فطرت پر، اپنی فطرت پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا۔ اسی فطرت پر خلق کیے جانے کو اللہ نے سورۃ الشمس کی اس آیت میں دوسرے طریقے سے کہا کہ کیا کیا اللہ نے؟ فجور اور تقوی، اچھائیاں اور برائیاں اس کو الہام کر دی۔ انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، کوئی بھی انسان جب کوئی اچھا کام کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، خواہ کسی بھی دین کو نہ مانتا ہو، تو اسے اپنے اندر ایک لذت کا احساس ہوتا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو مشکل سے نکال کر انسان ایک لذت کا احساس کرتا ہے، اور اس کے برعکس اگر جب وہ کسی پر زیادتی کرتا ہے، ناحق کسی سے کوئی چیز چھین لیتا ہے، تو پھر اپنے اندر ایک ناراحتی اور بے سکونی، گویا کہ اس کے اندر سے کوئی اسے ملامت کر رہا ہے، یہ احساس کرتا ہے۔ اسی کو کہا گیا، اچھائی کو کہا گیا معروف، یعنی جب تم اسے کرتے ہو تو گویا تمہاری طبیعت، تمہاری فطرت کی وہ جانی پہچانی چیز ہے۔ اور منکر یعنی جرم اور گناہ جب تم کرتے ہو تو تمہارا اندر تمہیں ملامت کرتا ہے، گویا کہ تمہارے باطن کا جو رد عمل ہوتا ہے اس گناہ کرنے کے بعد وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ ایک اجنبی فرد جس کو ہم نہیں جانتے اس سے ملاقات کرتے وقت انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جب کسی جانے پہچانے اور جس کے ساتھ ہم مانوس ہوتے ہیں اس سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا رویہ اجنبی سے ملاقات کی نسبت برعکس ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، ذہن نشین فرمائیں گے۔ اسی لیے نیکیوں کو معروف کہا گیا، یعنی تمہاری فطرت جس پہ تمہیں خلق کیا گیا ہے اس کی جانی پہچانی چیزیں ہیں یہ نیکیاں، اور منکر جسے گناہ کہا گیا وہ تمہارے لیے اجنبی چیزیں ہیں، اسی لیے جب تم انہیں کرتے ہو تو تمہارے اندر سے تمہارا نفس لوامہ، یا جسے ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، وہ تمہیں برا بھلا کہتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔